کا تنازع ہے، لیکن اس سے پہلے چونکہ کشمیر کا معاملہ آ چکا تھا، پاکستان اس میں انوالو دوبارہ. اب اس میں دو تین واقعات اور امریکہ میں تقریباً خانہ جنگی کی صورتحال پیدا کرنے کی کوشش کی. اب ایک ڈیولپمنٹ جو ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ انڈیا کی طرف سے آسٹریلیا کے پرائم منسٹر ایک غلط میرے خیال سے ایک غلط قسم کی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو دوسری جنگ عظیم کے بعد اس دنیا کا نقشہ جغرافیہ کا اور تعلق کا اور باقی سارا طے پایا تھا. اور اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ آسٹریلیا جو ہے ہمارا بڑا اچھے ان سے تعلقات ہیں. آسٹریلیا بڑا زبردست ملک ہے. اس کو بھی ولندیزیوں نے ڈچ سیاحوں نے ہی ڈھونڈا تھا. یہ بھی 200-300 سال پہلی کولمبس اور یہ جب واسکو ڈی گاما اور یہ سارے تو یہ ادھر پہنچ گئے تھے تو ڈچ کمپنی پہنچ گئی تھی. ان کو جزیرہ مل گیا بڑا سا اور بڑا سا جزیرہ ملا. اس کا نام انہوں نے رکھا نیو ہالینڈ. یہ نیو ہالینڈ تھا. کئی سالوں تک آسٹریلیا نیو ہالینڈ کہلاتا تھا. اب آسٹریلیا کے جو پرائم منسٹر ہیں ان کی مودی صاحب سے ملاقات ہونی تھی. مودی صاحب سے ملاقات ہوئی نہیں تو وہ پھر ورچوئل آن لائن ان کی گفتگو ہوئی اور اس میں انہوں نے کہا کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور یہ سفری پابندیاں لگی ہوئی ہیں کووڈ کے باوجود. اس کے باوجود یہ طے ہوا کہ ان کی ایک ملاقات ہوگی. اب یعنی دوسری ملاقات ہوگی. ایک پومپیو کی نتن یاہو سے ہوئی ہے ان دنوں میں. ایک زلمے خلیلزاد پاکستان آئے ہیں کیونکہ افغانستان کا اور یہ جو ہے ہائی لیول پہ آپ کو صدر اور وزیر اعظم کے لیول پہ آپ کو پہلی ملاقات ہوتی نظر آئے گی. اچھا لیکن اس کے نتیجے میں یہاں پر خطے کے اندر حالات بد سے بدتر ہوں گے اگر اس ملاقات کے اندر, کیونکہ یہ ملاقات بڑی اہم ہے. یہ ملاقات اس لیے اہم ہے کہ جو آسٹریلیا ہے وہ ایک تو آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے درمیان تھوڑے سے اختلافات چلتے رہتے ہیں ان کے. دوسری جو بات ہے وہ یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ اگر بریک کا ٹائم قریب ہے تو میں بریک کے بعد تھوڑی سی بات کروں. بریک کے بعد میں آپ کو صرف یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں نا پاکستان کے حوالے سے سسٹم, اس کی وجہ یہ ہے کہ جو یہ ایسٹرن بلاک ہے پورا یا جو اسٹیبلشمنٹس دنیا بھر میں جو ایسٹ کی طرف دیکھ رہی ہیں وہ اس کرنٹ سسٹم کے اندر جو ہے وہ یعنی جمہوریت کے ساتھ ساتھ جو کرنٹ سیٹ اپ ہے موجودہ سیٹ اپ, میں اس لیے پرائم منسٹر سے گزارش کر رہا ہوں نا کہ گوادر کا چکر لگائیں, ضرور سی پیک کا چکر لگائیں, کیونکہ چائنا کے اندر یہ تاثر ہے. چائنا نے ایک تو 2-3 وزیروں کو اٹھا دیا تھا کابینہ کے, انہوں نے کہا کہ جو فورن جو ویسٹرن پاسپورٹ ہولڈرز ہیں ان کو اٹھا دیں, اور ان کی پھر ان کے جو یہاں پہ ڈپلومیٹس تھے ان سے بھی بات ہوئی اسلام آباد میں, اور چائنا کا چکر بھی لگا تھا کچھ عرصے پہلے. تو وہاں پر ایک یہ بات کہی جا رہی تھی کہ یہ کون سے لوگ ہیں ان کا بھی کوئی ذہن کام کرتا ہے نا, ان کی بھی دنیا بھر میں انٹیلیجنس ہے. تو انہوں نے پھر یہاں پہ نام کنوے کیے تھے پراپرلی, اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ کون سی شخصیات ہیں جنہوں نے, اور آپ کو یاد ہوگا میں نے 1 سال پہلے اس پروگرام میں بات کی تھی کہ جو چھاپے پڑوائے گئے ہیں کہ جی وہ شادیاں ہو رہی ہیں اور چینی باشندے پکڑے گئے اور یہ کیے گئے. ان میں کئی کمپنیوں کے سی اوز تھے جو یہاں سے جن کو جانا پڑا. پھر عاصم باجوہ صاحب کی واپسی جو ہے وہ سی پیک ایز اے سی پیک چیئرمین تناظر میں دیکھی جائے. صحیح, لیکن اور سب کیا دونوں میں جنگ کے امکانات ابھی ہیں نظر آ رہے ہیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں نا کہ جنگ کے امکانات تو یہ جو میجر جنرل لیول پہ دونوں کی پاکستان پہ اس کے جو اثرات مرتب ہیں نا, ڈسکس اس کو میں اسی لیے کر رہا ہوں, پہلے میں آپ کو واضح کروں اور ناظرین کو بھی, کہ پاکستان پہ اس کے بہت بڑے پاکستان کے پورے سیاسی یعنی پاکستان جب بنا ہے 47 میں تو اس وقت برطانیہ کے بعد امریکہ دنیا میں ایک پاور اور دوسری پاور جو ہے وہ سوویت یونین. پاکستان کا جو سیاسی ڈھانچہ اس وقت سے ہے یعنی لیاقت علی خان صاحب کے دور سے لے کے وہ اب تک وہ پاکستان کا ٹوورڈز امریکہ رہا ہے. ٹھیک ہے, چائنا کے ساتھ ہم رہے ہیں لیکن ہمارا جو پولیٹیکل ڈھانچہ ہے ملک کا وہ امریکہ کی طرف رہا ہے. امریکہ کی طرف سے اعتراض ہوا, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے اعتراض ہو گیا, یہ ہو گیا, ایسے ہو گیا, فلاں ہو گیا, ڈماکنا ہو گیا, تو ہم جو ہے وہ اور انڈیا جو ہے وہ سوویت یونین کی طرف رہا ہے. ٹھیک ہے, اچھا اب لیکن پاکستان جو ہے وہ ایک کنفیوژن کی پالیسی میں اس کے بعد ریاست پاکستان رہی ہے کہ جی چائنا ہمارا پارٹنر بھی ہے لیکن امریکہ کے ساتھ ہم نے اپنی تعلقات خراب بھی نہیں کرے, بیلنس رکھ کے چلے, اور ایسے ہی ہوا اور بڑا اچھا کیا جو بھی کچھ کیا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو ہمارا پڑوسی ہے وہ اسٹریٹجک پارٹنر بن چکا ہے امریکہ کا, اور ان کا پھڈا پڑا ہوا ہے چائنا کے ساتھ. اچھا اب اس پوری صورتحال میں آسٹریلیا کی آپ کو بات ذرا کروں.
یا میں ایک اور آپ سے بولتے کہ امریکہ نے یہ جب دوسری جنگ عظیم ختم ہوئی تو اس کے بعد ہی برطانیہ ٹوٹ پھوٹ گیا تھا. تو برطانیہ اتنا کمزور ہو گیا کہ اس کی سلطنت پھر کم ہونی شروع ہو گئی اور یہاں پہ پاکستان نے بھی اور کئی ملکوں نے آزادی حاصل کی. اس میں ایک تو جدوجہد تھی جاری، لیکن اس میں برطانیہ کی طاقت بھی ختم ہو رہی تھی. اس میں یہ وجہ وہ جنگ میں بری طرح سے ہار گیا تھا. اچھا اب یہ ہوا کہ وہاں پر جو جنگ ہارا برطانیہ تو اس کے نتیجے میں امریکہ آ گیا. امریکہ جو تھا اس نے یہ جو فرنٹ تھا جاپان والا، یہاں پہ امریکہ نے اس کے بعد جنگیں لڑی، کوریا کی جنگ لڑی، ویتنام کی جنگ لڑی، اور اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ اس نے یہاں پہ سرمایہ کاری کی بہت زیادہ. اچھا چائنا اس وقت سو رہا تھا. ان کا چائنا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا کہ ہمارے ساتھ آئے، ہمارے خلاف کھڑا ہو، کبھی کھڑا ہو. امریکہ نے یہاں سرمایہ کاری کی یعنی پیسہ لگایا بہت زیادہ، کیونکہ یہاں پر اس نے کہا کہ یہ جاپان اور یہ سارے ممالک اور سنگاپور، جاپان، ساؤتھ کوریا، اس میں بڑی انویسٹمنٹس ہوئی امریکہ کی طرف سے، اور وہ بڑی برانڈز بنی دنیا میں. مطلب صرف جاپان جو ایک بالکل چھوٹا سا چائنا اس کے سر پہ آ گیا ہے، لیکن اگر آپ صرف یہ دیکھیں اور کہ یعنی آپ اس طرح سے سمجھے کہ 1970 تک چائنا کی پالیسی الگ تھی. 1970 کے بعد جو کسنجر گئے اور ڈین زیوپنگ کی وہاں پہ اس کے بعد ان کا دور شروع ہوتا ہے، وہ اوپن کرتے ہیں پورے. چیئرمین ماؤ کی حد تک تو چائنا کی پالیسی کچھ اور تھی، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ پالیسی ان کی بات کھلتی ہے آ کے. اچھا اب ڈین زیوپنگ کا دور جو ہے وہ کہتے ہیں پوری کی پوری، اور اگر کسی نے ان کو پڑھنا ہو تو وہ ایزری وگل کی جو کتاب ہے ان کے اوپر، وہ کتاب میں سجیسٹ کروں گا کہ وہ ڈین زیوپنگ کے اوپر پڑھیں، اور وہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ یعنی ان کو کہتے ہیں کہ پوری دنیا کو اس بندے نے کنونس کیا ہے، پورا پاورفل پچھلی صدی کا وہ بندہ ہے. جاپان میں کیا ہوا؟ چائنا خاموشی سے بیٹھا ہے اور امریکنز نے جاپان کے صرف ایک جو کہ اب چائنا کی طرف چلا گیا ہے. آپ ذرا صرف جاپان کے آپ کو میں برانڈز بتاؤں، جاپان سے برانڈز کون سے نکلتی ہیں؟ جی ٹویوٹا، ہونڈا، یہ ایک ملک کی بات کہہ رہا ہوں میں، ایک ملک صرف جاپان. نسان کے پھر آگے ڈیٹسن گاڑی، سوزوکی، مٹسوبیشی، سبارو، یہ برانڈز ہیں. مزدا، ایک ملک کی برانڈز انٹرنیشنل لیول پہ. یاماہا، سونی، کیسیو، ہٹاچی، توشیبا، ایک ملک کی برانڈز ہیں. پیناسونک، سیکو، شارپ، سٹیزن، کینن، یہ ایک ملک کی برانڈز ہیں. اچھا تو سرمایہ کاری کون کر رہا ہے؟ سرمایہ کاری سارا پیسہ کون لگا رہا ہے؟ امریکہ. اور یہ ملک فلورش ہو رہے ہیں. اس کے بعد ساؤتھ کوریا، ان کی برانڈز کیا ہیں؟ 2-3 برانڈز نام لے دوں، سیمسنگ، ہونڈائی، ایل جی، اور یہ جو کایا موٹرز ہیں. اچھا اب بات یہ ہے کہ اور باقی آپ چھوڑ دیں سنگاپور کی کیا برانڈز ہیں باقی. اب یہاں ساری سرمایہ کاری کی آ کے امریکنز نے، اور امریکنز کو اس بات کا کہیں اندازہ ہو گیا تھا کچھ سال پہلے کہ یہاں پر ایک دوسرا ملک جو ہے وہ تیزی کے ساتھ ہے خاموش، لیکن وہ تیزی کے ساتھ، تو انہوں نے پھر یہ انڈیا کے ساتھ اپنا معاملہ طے کیا. اور آسٹریلیا چونکہ 45 میں ہار گیا تھا، ڈچ پہلے آ گئے، ڈچ کے بعد برطانیہ کی کالونی بن گیا وہ، پھر برطانیہ جب ہار گیا تو امریکہ وہاں پہ آ گیا. آسٹریلیا امریکہ کے ان کامن ویلتھ میں تو ہے، ان کو ابھی بھی ان کی جو وہاں پہ رول کرتی ہیں کوئین کوئین الزبتھ تھی، لیکن آسٹریلیا قریب آ گیا زیادہ امریکہ کی. امریکہ نے بیسز بنا لی، سب کچھ کر لی. اب اگر آسٹریلیا امریکہ کو کسی نے سمجھنا ہے تو آسٹریلیا کی جو نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی ہے، اس نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں ہیو وائٹ. اچھا ہیو وائٹ اتھارٹی ہیں آسٹریلیا کی ڈیفنس پہ، نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں، اور ان کی بے شمار کتابیں ان کی آ چکی ہیں. ایک ان کی جو کتاب آئی ہے پچھلے سال وہ ہے ہاؤ ٹو ڈیفینڈ آسٹریلیا. اچھا ہاؤ ٹو